لاک ڈاؤن کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا. پولیس عوام کو ڈنڈے مارنے کے بجائے سمجھائے لوگ بھوک سے سڑکوں پر آئیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب. ذخیرہ اندوزوں کو وارننگ. بولے رمضان میں اگر پیسے بنانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کی تو سخت کارروائی ہوگی. اپیل ہے کہ کورونا کرائسس میں سیاست نہ کریں. وزیر اعظم کی درخواست. بولے کراچی میں تصدیق کیے بغیر زیادہ اموات کی باتیں کی گئیں. ایسی باتوں سے خوف پھیلے گا اور کچھ نہیں. فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل کی تصدیق. بولے صرف 15 اموات میں کورونا کا خدشہ تھا. ان کی موت کیسے ہوئی جانچ ہو رہی ہے. کورونا وائرس سے لوگوں کے روزگار پر اثر پڑا ہے. ایسا نظام لا رہے ہیں جس سے بہتری آئے. وفاقی وزیر اسد عمر کا اعلان. صوبائی حکومت پر تنقید. بولے 14 اپریل کو اتفاق رائے سے فیصلے ہوئے. آدھے گھنٹے بعد ایسا تاثر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہوا. شام کو ٹی وی پر سیاست کی گئی. بیرون ملک سے آنے والوں کو 2 دن قرنطینہ میں رکھا جائے گا. اس کے بعد ان کے کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے. معاون خصوصی معید یوسف کا اعلان. بولے یہ پالیسی بیرون ملک پروازوں اور بارڈر سے آنے والوں کے لیے ہے. محکمہ صحت کی ویب سائٹ پر فلائٹ انفارمیشن اپڈیٹ کر رہے ہیں. سندھ میں مرحلہ وار مارکیٹس کھولی جائیں. صوبائی حکومت کی تجویز. وزیر اعلیٰ سندھ سے تاجروں کی ملاقات. بولے دن بانٹ لیتے ہیں کہ کس دن کون سی دکانیں کھولنی ہیں. چھوٹے تاجروں کو SOPs کے تحت ہوم ڈلیوری کرنے کی ہدایت. اور رمضان المبارک میں مساجد میں تراویح ہوگی. حکومت کا اعلان. احتیاطی تدابیر کے ساتھ فرض نماز اور نماز جمعہ کی اجازت. صدر عارف الوی کی علماء اور مسائق سے اجلاس کے بعد گفتگو. کہا کسی نے بھی مساجد میں تراویح ہونے کی مخالفت نہیں کی. احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہونے پر حکومت فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے. ہیلتھ ایڈوائزر کا، منسٹر آف ریلیجس افیئرس کا، منسٹر آف انٹیریئر کا اور سارے جو کابرین چیف سیکریٹریز نے حصہ لیا ہر جگہ پر. میں چیف منسٹرز کا یوں بھی مشکور ہوں کہ میں نے ان سے کل درخواست کی تھی کہ لکھ کر اپنی تجاویز بھیج دیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہوئی پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے کہ اتنا اجماع ہوا ان بہت ساری باتوں کے حوالے سے کہ یہ ایک تاریخی مقام ہے جس کے اندر کوئی ساری مسلکی ہم آہنگی پائی گئی اور ساری نکات پر اتفاق رائے ہوا. کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور مسلمان کو بڑی محبت ہے اس مہینے کے ساتھ اور اہتمام کرتے ہیں ہم تراویحوں کا اور نمازوں کا. تو یہ بہت ضروری تھا کہ رمضان سے پہلے حکومتوں کے مشورے بھی شامل ہو جائیں آج کے حالات کے اعتبار سے، اور سارے ائمہ اور مشائخ کے بھی سارے مشورے آ جائیں. تو صوبائی حکومتیں، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، ان سب جگہوں سے جو گفتگو ہوئی اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا گیا ہے جس میں 20 نکات پر وہ ہے موجود. آزاد کشمیر میں خاص طور پر وہاں سے اس بات کا ذکر ہوا کہ ریاستی جبر و تشدد جو آکوپائیڈ جموں و کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس وقت رمضان کے اندر ان کے لیے بھی دعا کی جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی، معافی بھی مانگی جائے اور مدد کی بھی درخواست کی جائے کہ ان کے اوپر آسانیاں پیدا ہو جائیں. صدقات اور خیرات کا اہتمام کا ذکر میں اپنے کئی مرتبہ کر چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مساجد اور مدارس میں صدقات اور خیرات کا اہتمام ہوتا ہے رمضان کے اندر اس کو جاری رکھا جائے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن مسلمانوں کا انہی بنیادوں پر، مسلمانوں کی اپنی کوآپریشن کی بنیاد پر صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے سے چلتا ہے. اس کے اندر لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے. جتنی پہنچ علماء کی ہے اور ائمہ کی ہے قوم کی جڑوں تک وہ شاید کم اداروں کی ہوگی. تو لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ اس ماحول کے حوالے سے صرف عبادتوں کا ہی نہیں بلکہ جو ہدایات صحت کے حوالے سے بھی جو ہر گھر تک پہنچ سکتی ہے اس کے لیے مسجد کو ہی ذریعہ بنایا جائے.
تاکہ ہر فرد تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس طرح سے احتیاط کی جائے اور قوم اس ڈسپلن کا اظہار کرے کہ یہ قوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے ساتھ گزرتی ہوئی معافی مانگتی ہوئی ایک اچھی قوم بنتی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑے منتظم انتظام کے ساتھ چلانا چاہتی ہے۔ میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن چیزوں کا فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے، کسی ایک فرد نے یہ بات نہیں کی، کسی ایک فرد نے، نہ کسی ایک حکومت نے یہ بات کی کہ تراویح نہ ہو اور مسجدوں کا لاک ڈاؤن ہوا، کسی نے نہیں بات کی، تو لہٰذا اس کو بلا وجہ ڈیبیٹ میں لانا کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، کسی ایک نے نہیں۔ اور صحت کے ہیلتھ منسٹر بھی موجود تھے، ان کا جو مشورہ اور WHO کا جو مشورہ ہے وہ بھی اس کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا۔ اب یہ ذمہ داری ہے صرف ہر فرد کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ ائمہ کی ذمہ داری اکیلی نہیں ہے، نہ قانون کی ذمہ داری ہے امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے، یہ ہر فرد کی۔ جب اجماع ہو جائے خیالات کے اوپر اور اتفاق ہو جائے ائمہ کے درمیان، مشائخ علماء کے درمیان اور حکومت کے درمیان، پھر اس کی خلاف ورزی تو بالکل ایک گناہ سمجھی جائے گی۔ تو لہٰذا اب اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام اس پر خود پابندی کرے۔ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پولیس مجبور نہیں کر رہی ہو پابندی کرنے کے لیے، بلکہ خود لوگ کہیں کہ ہم انتظام کریں گے اس بات کا۔ اور اس اسلام کے اندر مسجد نبوی سے اور قرآن کی آیات کے اعتبار اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی آئے۔ جب مسلمانوں نے اس تنظیم کے معاملے کے اندر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو ایک بڑھتی ہوئی مسلم امت کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ وہ خود ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ تو یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے، مگر ایڈمنسٹریشن مدد کر سکتی ہے۔ اور مساجد اور امام بارگاہوں کی کمیٹی سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس کا بھی اہتمام کریں اور حکومت کے ساتھ ایک مشاورت کے اندر رہیں۔ تو یہ 20 نکاتی جو تجاویز ہیں یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ تحریری طور پر ریلیز بھی کر دی جائیں گی اور میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ یہ جو علماء کا فتویٰ تھا پہلا، اس حوالے سے ان احکامات کو بھی مشوروں کو بھی جوڑ لیا جا رہا ہے، اور جو حکومت چاہتی ہے اس کو ملا لیا جا رہا ہے کہ قالین اور دری نہ ہو، کیونکہ سانس کے ذریعے جو جراثیم اور جو وائرس اس میں جائے گا وہ دوسروں کے اوپر بھی اثر کرے گا۔ تو مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، اگر کچا، یہ تراویح کے اعتبار سے بھی ہے، فرائض کے اعتبار سے بھی ہے، جمعوں کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ سوشل ڈسٹنسنگ کا جو اصول ہے یہ دنیائے صحت نے اس کو اپنایا ہے۔ اس ڈسپلن میں رہتے ہوئے جو بھی کام کیے جائیں وہ سب ویسے ہی جائز ہیں، مگر اب ہم سب مہر لگا رہے ہیں سب لوگ مل کر اس بات کے اوپر کہ یہ ان اصولوں کی پابندی کر کر یہ کام کیے جائیں گے۔ جو لوگ گھر سے اپنی جانماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں وہ ایسا ضرور کریں، اس کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ جو گفتگو قریب بیٹھ کر کی جاتی ہے اس سے گریز کیا جائے، حالات اس بات کے متقاضی ہیں۔ جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہو وہاں ہال کے اندر نہیں بلکہ صحن میں نماز پڑھی جائے اور پڑھائی جائے۔ چھٹا نقطہ ہے، یہ پچھلے اتفاق کا بھی کنٹینویشن ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں۔ یہ پہلی مرتبہ بھی کہا گیا تھا اور اس وقت بھی گزارش یہی کی جا رہی ہے، کیونکہ جتنی سٹڈیز ہیں دنیا کے اندر، وہ پاکستان کے اندر ہیلتھ ایڈوائزر نے یہ بتایا کہ 80% افراد جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں۔ تو وہ لوگ خاص طور پر اس بات کا احتیاط کریں جن کو ڈائبٹیز وغیرہ ہے، ان کو یہ بیماری زیادہ دیر تک اور خراب اثر کرتی ہے، تو وہ لوگ مسجد میں نہ جائیں۔ مسجد کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب جگہ سے اتفاق ہوا کہ جو احاطے کے اندر کی جائے نماز تراویح کا اہتمام، سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔
یہ بھی رائے تھی کہ جو مسجد میں کچھ لوگ جو نماز تراویح پڑھ لیں گے اور حکومت کے ان احکامات کے وجہ سے ثواب سب کو ملے گا، مگر گھروں میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ مسجد